ایک اپیل کر رہا ہوں، ایک گزارش کر رہا ہوں، پلیز یہ سوال اور جواب، اگر سوال میں آپ کو سناتا ہوں ابھی، یہ اس کا جواب جو ہے وہ میرا آپ سن لیں، یہ آپ کی عدالت میں ہے، اور تھوک کے حساب سے اس پہ اپنے کامنٹس دیں۔ جو سن رہا ہے، یہ میرے ساتھ ایک ذاتی محبت اور حوصلہ افزائی بھی ہوگی، میری بھی، میری ٹیم کی بھی، تو میری گزارش ہے پلیز کامنٹ ضرور کریں۔ اب سنیں سوال۔ نون لیگ کے سابق سینیٹر نہال ہاشمی نے کہا ہے کہ نواز شریف اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اگر ان کے کام کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ پاکستان بھی نہیں بچتا پیچھے، قائد اعظم محمد علی جناح بھی نہیں، اقبال شقبال، یہ سارے پار ہو بچتا ہے تو ایون فیلڈ، باقی دنیا کے ممالک میں بے تحاشا جائیدادیں اور یہ اور وہ۔ اچھا، اور وہ وعدہ قرض اتارو، ملک سنوارو، ووٹ کو عزت دو، کیسی عزت دے رہے ہیں ماشاءاللہ، لاک سٹاک اینڈ بیرل، دی انٹائر فیملی۔ اچھا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تلال ہے اور ایک نہال ہے، یہ جو 2 پیس ہیں نا نون لیگ کے، ایک تلال چودھری، یہ نہال ہاشمی۔ کوئی ہاشمی ہونے کی لاج رکھ لو یار۔ یہ جو تبصرہ ہے نہال ہاشمی کا، سابق سینیٹر، بیچارہ ویلا ہونا ہے آج کل، نوکری تلاش ہونی۔ اچھا، جو اس آدمی نے کہا ہے اس سے چمچا گیری کہیں یا کفگیر گیری؟ ایک ہوتا ہے چمچا، ایک ہوتا ہے کفگیر۔ اب یہ چمچا گیری ہے یا کفگیر گیری؟ ایک تو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب اگلی گزارش میری، ایک ہوتا ہے سادہ چمچا، ایک ہوتا ہے اچماچ۔ اچماچ کئی چمچوں پہ بھاری، دم اس کی ایک ہوتی ہے، آگے منہ اس کے بہت سارے ہوتے۔ اچماچ کا مطلب کئی چمچے، ایک کے اندر کئی چمچے۔ اور ایک ہوتا ہے چماچل چماچیچ، یعنی چمچوں کا سردار۔ تو پلیز آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جو پیس ہے اس ندامت لیگ کا، نہال ہاشمی جو بے روزگار ہے، سابق سینیٹر لکھا ہے، پتہ نہیں آج کل کوئی نوکری نہیں ہے کیا ہے، بس یہ چمچہ ہے اچماچ، یعنی کئی چمچوں پہ بھاری ہے، یا چماچل چماچیچ، چمچوں کا سردار۔ جیسے آپ کو پتہ ہے میفیا یا اس طرح چمچوں کے بھی گینگز ہوتے ہیں، پھر ان کے چیفز ہوتے ہیں۔ آپ نے صرف اس پہ تبصرہ کرنا ہے کہ آپ کو کون سا لقب، اس دھمال چودھری ایک ہے ہمارا پنجاب کا، ایک یہ ہے ماشاءاللہ، پلیز آپ نے ایک مہربانی، میں نے کبھی اس طرح کی درخواست نہیں کی، ڈھونگ ڈرامے، یہ پنجاب ہر معاملے میں ماشاءاللہ۔ میں ہنستا ہوں داسی پہلے شہباز شریف کی جب میں تصویر دیکھتا تھا چیف منسٹر کی، یوں یہ کھڑا ہی سارا کچھ جال سازی پہ ہے، اسی لیے اس کی ٹانگیں نہیں، اور سزا ہے عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے سزا ہے۔ میں ان کے لیے بڑا کوڑا ہوں، 35 سال بہت لکھا ہے، اب مجھے الجھن ہونے لگی۔ پاکستان کے سارے صوبے عام ہیں، لیکن پنجاب ظاہر ہے آبادی شبادی یہ وہ سارا ڈھونگ ڈرامے، یہ پنجاب ہر معاملے میں ماشاءاللہ 2 نمبری فلانا، یہ وہ 10 نمبری، سارا ایک ہی طرح کا کام ہے، جعلی مصنوعی اداکاریاں، پوز۔ میں ہنستا ہوں داسی پہلے شہباز شریف کی جب میں تصویر دیکھتا تھا چیف منسٹر کی، یوں تو انج پوز بنا کے تو علامہ اقبال بن جائیں گے، پتہ ککھ نہیں، باتیں ہنکنی ادھر ادھر، اور بات کرنی نہیں آتی، چھپنا روز
بھی تو کوئی دن رات محنت کریں گے. یہ کتنے دی اردو ہے, یہ آبسلیٹ ہو چکی ہے. لٹکا دو بھائی, ویزا کر دو, جوانے رانا, اتنی اردو ہے. بہت خوبصورت نوجوان ہمارے ہاں, ان کا اللہ ہی حافظ ہے. بہرحال آتے ہیں کوتی بورڈ تھلے آندی ہے ہوں کہ مریم نواز کی جانب سے شیئر کی گئی چنوٹ کے ریلیف کیمپس میں جدید اور پورٹیبل واش رومز نصب کرنے کے دعوے کی تصاویر 2023 کی نکلیں, جو پہلے سے OLX پہ موجود ہیں. سوشل میڈیا صارفین نے تنقید اور طنز کے ایسے تیر چلائے ہیں. اب آگے جو لکھ دیا انہوں نے میں نہیں پڑھ سکتا. یہ واش روم والی تصویر بھی فارم 47 جیسی نکلی, وہ بھی جعلی, یہ بھی جعلی. تو ویورز, یہ کھڑا ہی سارا کچھ جال سازی پہ ہے, اسی لیے اس کی ٹانگیں نہیں. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ بے نظیر بھٹو کو میرا ایک شعر بہت پسند تھا. محمود شام صاحب نے ان کی فیوریٹ تقریروں کی ایک کتاب کمپائل کی ہے, اس میں بھی موجود ہے. شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. چونکہ یہاں سارا نظام ہی الٹا ہے. اور آگے بے نظیر بھٹو نے ایکسپلین کیا تھا ایک بہت اہم موقع پہ, یہ پارلیمانی وہ اس کا پارٹیز کا کو پتہ نہیں کیا وہ اجلاس تھا, یہ انٹر کانٹیننٹل پنڈی میں. وہ میں خبر کو کہتا ہوں, وہ تصویر آپ کو دکھا دیں. اس کو ایکسپلین کیا بے نظیر بھٹو نے اس شعر کو کہ الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا نظر آئے گا کا مطلب کیا ہے. یہ کیا ملک ہے جوکروں والا. جنیجو وزیر اعظم تھے جب بی بی نے یہ بات کی میرے شعر کے حوالے سے, چونکہ میں نے یہی لکھا تھا, لیکن وہ شاعری طرح وہ کیا تھا, بی بی نے ایکسپلین کیا پھر اپنی تقریر میں کہ ضیاء الحق بطور صدر وزیر اعظم کا باس تھا اور بطور آرمی چیف اس کا سبارڈینیٹ تھا. یار یہ لطیفہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. یہ مسخرے بھی اس طرح نہیں کرتے. یعنی ایک طرف جو پرائم منسٹر تھے ضیاء الحق صاحب, صدر مملکت تھے, بطور چیف آف دی آرمی اسٹاف وہ پرائم منسٹر کے ماتحت تھے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ منافق آدمی اپنے ماتحت کا باس بھی تھا بطور صدر. تو یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے پرانی بات, یہ وہ فلانا ووٹ کو عزت شدت, وہ سارا یہ سب اور سزا ہے عوام کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے سزا ہے. میں ان کے لیے بڑا کوڑا ہوں, 35 سال بہت لکھا ہے, اب مجھے الجھن ہونے لگی ہے. اس کی وجہ ہے یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے. یہ اپنے دو ٹکے کے مفاد کے لیے, فائدے کے لیے, یا جہالت کی وجہ سے, ذات برات پتہ نہیں کیا, یہ اپنے دشمنوں کو, سندھ سے زر کو, یہاں سے شر کو, یہ لاتے رہے ہور چوپو. تھینک یو ویری مچ.